بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں V5 میڈیا. آج ہم جو ہے وہ FATF پہ جو ہے وہ بات کریں گے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک شور مچا ہوا ہے کہ FATF سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا، پاکستان کو واچ لسٹ سے نکال دیا گیا، گرے سے نکلے گا، ادھر آ جائے گا ادھر آ جائے گا. تو اس پہ تو بہت بات ہوئی ہے، لیکن یہ جو FATF ہے یہ ہے کیا؟ ہم اس پہ بات کریں گے، کیسے کام کرتا ہے اور اس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور گرے لسٹ سے پاکستان کو نکلنے کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، جسے FATF بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو 1989 میں قائم کیا گیا تھا، اور ابتدائی طور پہ اس میں امریکہ، برطانیہ، جاپان، اٹلی، فرانس اور چین جو ہے وہ اس میں شامل تھے، اور ان کی باہمی رضامندی سے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ اس کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 39 ہے، یعنی 39 ہے. اور اس ادارے کا مقصد جو ہے ان ممالک پہ نظر رکھنا اور اقتصادی پابندیاں عائد کرنا ہے جو دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں تعاون نہیں کرتے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیے گئے دہشت گردوں کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، جو پاکستان پہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گردوں کو مالی تعاون جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس تنظیم کا جو ہے وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس تنظیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے ہونے والی جو فائنانسنگ ہے، جو پیسے دیے جاتے ہیں، مالی معاونت ہے، اس کو روکنا، منی لانڈرنگ جو غیر قانونی طور پہ پیسے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھیجے جاتے ہیں وہ روکنا، اور جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گرے لسٹ ہے کیا، جس کا بڑا شور ہے کہ گرے لسٹ گرے لسٹ گرے لسٹ. گرے لسٹ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ FATF جو ہے اس فہرست میں شامل ممالک پر جو ہے وہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی اور دہشت گردوں کو مالی معاونت کے خلاف اقدامات پر جو ہے نا جو حکومتیں اقدامات کرتی ہیں یا وہ جو ممالک کرتے ہیں ان کی نگرانی کے لیے جو ہے نا وہ ان کو گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے. پہلے الزام کہ جی ان کو جو ہے وہ جو دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر اس کو روکنے کے لیے اس کو گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے، یعنی واچ لسٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو مانیٹر کیا جا سکے کہ یہ ان کی مالی معاونت جو ہے وہ ان کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، منی لانڈرنگ کے خلاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو ہے وہ گرے لسٹ اس لیے بنائی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان جو ہے وہ پہلی بار 28 فروری 2008 کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، اور اہداف جو ہیں جو FATF نے دیے تھے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے، وہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پھر جون 2010 میں مثبت پیش رفت پر پاکستان کو گرے لسٹ سے جو تھا وہ نگرانی والی لسٹ تھی اس سے نکال دیا گیا تھا. اور پھر 16 فروری 2012 کو پاکستان کو دوبارہ اس لسٹ میں شامل کیا گیا، اور پاکستان کو تیسری مرتبہ جو ہے وہ 2018 میں اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، اور تب تک یہ اسی لسٹ میں شامل تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کو اس گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے تو اس کو کرنا کیا پڑتا ہے؟ مطلب ہے کہ اس گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ FATF جو ہے وہ ایک ایکشن پلان ترتیب دیتی ہے اور کچھ پوائنٹس پہ وہ مشتمل ہوتا ہے. جیسے ہمیں دیا گیا تھا کہ 34 پوائنٹس یعنی 34 پوائنٹس پہ پوائنٹس کے جو تھے پلان تھے ان پہ عمل درآمد کرنا، تو وہ ہمیں جو ہے وہ دیے گئے تھے، تو اس پہ ہم نے جو ہے وہ عمل کیا. اور یہ پوائنٹس جو ہیں وہ بنا کے دیے جاتے ہیں، ایک لاہ عمل دیا جاتا ہے، پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کے لیے ایک سرٹن جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد
وہ FATF دوبارہ اس کا جائزہ لیتی ہے. جائزہ لینے کے بعد اگر وہ پوری ہوتی ہیں تو پھر اس کو گرے لسٹ جو واچ لسٹ ہوتی ہے وہ اس سے نکالا جاتا ہے. اور پاکستان کو جو ہے وہ 34 پوائنٹس دیے گئے تھے اور 2 ایکشن پلان تھے جس میں 34 پوائنٹس تھے. اس پہ انہوں نے مکمل طور پہ اور عمل درآمد کیا اور انہوں نے اب جو ہے اس کو گرے لسٹ سے جو ہے وہ نکالنے کی حامی بھری ہے. اور وہ بھی FATF کا جو ہے وفد ہے وہ دورہ کرے گا پاکستان کا, زمینی حقائق دیکھے گا, اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی FATF کی گرے لسٹ میں کون کون سے ممالک موجود ہیں. ابھی پاکستان بھی موجود ہے, ابھی اس کو نکالنے کی حامی بھری ہے, نکلا نہیں ہے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات ہے, ترکی ہے, شام ہے, یمن سمیت اور 23 ممالک ہیں جو اس لسٹ میں جو ہے شامل ہیں. اچھا, اب جو اصل بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ FATF سے نکل گیا, شور بڑا مچ رہا ہے, وزیر اعظم اسے ادھر مبارکباد دے رہے ہیں, سابق وزیر اعظم کو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں, فوج اپنا کریڈٹ لے رہی ہے, سب اپنا کریڈٹ لینے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. جیسا کہ پاکستان کا دار و مدار جو ہے وہ برآمدات اور درآمدات پہ ہے اور عالمی امداد بھی لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو قرضے ہیں جو ہم عالمی امداد لیتے ہیں اور سرمایہ کاری میں جو ہمیں سخت نگرانی اور قوانین سے گزرنا پڑتا تھا, ان قوانین سے اب ہمیں جو ہے وہ نہیں گزرنا پڑے گا. ہمیں بیرونی سرمایہ کاری میں آسانی ہوگی, معیشت پر مثبت اثرات ہوں گے. ظاہر ہے جب آپ کی برآمدات بڑھیں گی تو اس سے معیشت پہ بھی اچھے اثرات ہوں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو ہے وہ عالمی منڈی تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور یہ تو تھا تھوڑا سا اس کا تعارف کہ یہ کام کیسے کرتا ہے کیا, بنا کب, کتنے ممبر ہیں, اور گرے لسٹ سے نکلنے کے پاکستان کو فائدے کیا ہوں گے. اب پاکستان گرے لسٹ سے انشاءاللہ ابتدا ہو گئی ہے, نکل آئے گا, اور اس کا مقام ہے عالمی دنیا میں وہ بھی ایک بہتر مقام ہوگا. اور لیکن ہم سب کو مل کر, سیاسی جماعتوں کو مل کر, پوری عوام کو مل کر, پوری قوم کو مل کر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے. اس ملک کی عوام کو خودداری اور خود انحصاری دینی ہے. یہ بھیک مانگنے پہ اور دوسروں سے امداد لینے پہ کب تک گزارا کریں گے. اس طرح گزارا نہیں چلتا. قومیں جو ہیں عظیم ایسے نہیں بنتی, محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کے بعد اللہ میاں جو ہیں وہ اس کا پھل ضرور دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وطن عزیز کے لیے دعا. پاکستان زندہ باد.